وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سارے ہم آپ پڑھے مل گئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين میں بلا لمبی چوڑی تمہید کے میں نے جو آیت بینات قرآن پاک سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک اپنے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت بینات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں 3 چیزوں کا حل عطا فرمایا ہے۔ پہلا ہم پہ حکم کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں تک پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک حکم عطا کیا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ تم پر روزے اس قدر فرض کیے گئے ہیں کہ اگر تم ان روزوں کو رکھ لو گے اللہ تمہیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک سوال پیدا ہوا کہ اے رب کریم تو نے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ صرف اپنے حبیب کی امت کے لیے رکھا ہے یا پہلی بھی امتوں کو عطا کیا ہے؟ تو پھر رب کریم نے اسی آیت کے دوسرے حصے کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کہ اے ایمان والو یہ صرف رمضان کا جو مہینہ ہے میں نے آپ کے لیے ہی نہیں پہلے آپ سے قبل لوگوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے، آپ سے قبل خالق کائنات نے روزے فرض کیے تھے۔ اچھا، اب ایک حکم ہوا اور ایک سوال کا حل ہو گیا، اب تیسرا حکم کیا آیا؟ رب نے کہا کہ لوگو اے ایمان والو اگر تم روزے رکھ لو گے، اگر جتنی بار بھی تمہاری زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اگر تم نے روزے رکھ لیے تو پھر خالق کے کائنات فرماتا ہے کہ میں اسے انعام عطا یہ کروں گا کہ میں اسے تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دوں گا۔ اچھا، تقوی ملنے سے انسان کیا بنتا ہے؟ لوگوں، تقوی ملنے سے انسان حضرت سید علی بن عثمان حجویری بن جاتا ہے، اور تقوی کی دولت حاصل کرنے سے انسان خواجہ معین الدین چشتی حجویری بن جاتا ہے۔ اگر انسان تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو میں کہتا ہوں قیامت تک انسان جو ہے اللہ اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے، اور جس انسان کو خالق تقوی عطا کر دیتا ہے اللہ اس وقت کا امیر المجاہدین بنا دیتا ہے۔ یہ تقوی کی دولت ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر خالق کے کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، یہ تیری زندگی کے اندر آئیں گے، یہ سال بعد آئیں گے، جس
جس نے ان کی قدر کر لی اللہ پھر صرف تقوی ہی نہیں عطا کرے گا بلکہ خالق کائنات نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کی جزا میں عطا کروں گا. لوگوں اس بات سے ثابت یہ ہوا کہ یہ بندے اور روزہ جو ہے بندہ اور خالق کے درمیان جو ہے وہ اجر و ثواب میں خالق نے اس میں ایک راز رکھا ہے جو قیامت تک کوئی مائی کا لال نہیں اٹھا سکتا. راز کیا ہے؟ واحد خالق کائنات نے روزے کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ روزہ ریاکاری سے پاک ہے. روزہ جو ہے یہ صرف بندے اور رب کے درمیان روزہ ہے. بندے اور رب کے درمیان یہ عبادت کا معاملہ ہے. آپ میں سے کچھ بہت سارے احباب ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے آپ میں سے نہیں بلکہ اوورال جہاں جہاں پہ ہم نے سارا دن گزارا ہے کہ ہمیں بہت سارے ایسے احباب نظر آئے ہیں جنہوں نے بلا وجہ روزہ چھوڑا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کہے گا جی ہم مزدور ہیں, کوئی کہے گا جی ہم جو ہے وہ ہم نے فلاں کام کرنا ہوتا ہے, کوئی کہے گا جی ہم جو ہے وہ بیمار ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے عذر اللہ نے بیمار روزہ چھوڑنے کے لیے بھی دو شرائط رکھی ہیں. جب خالق جو ہے وہ دو شرائط کیا ہے؟ انسان اگر بیمار ہو تو اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے, اگر انسان حالت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. اچھا, بیماری کی نوعیت کیا ہے؟ بیمار اتنا ہو کہ انسان روزہ رکھنے سے انسان کی ہلاکت ہو سکتی ہے تو پھر لوگوں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن پھر بھی رب نے یہی بندے کو حکم دیا ہے کہ اے بندے تیرے لیے بہتر جو عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ تو رب کے حکم کے اوپر رمضان کا روزہ رکھ لے, اللہ تمہیں جزا عطا فرما دے گا, اللہ تمہیں جزا عطا کرے گا. اچھا, ایک بات اور چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ہمارے پچھلے رمضان میں یہ جو سال کا وقت گزرا ہے, یہ جو سال کا وقت گزرا ہے 11 ماہ گزرے ہیں, اس میں بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ اس دنیا کے اندر موجود تھے لیکن اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کو موت پکڑ پکڑ کے لے کے جا رہی ہے. لوگوں جو اپنی زندگی کے اندر رمضان پا لیتا ہے صرف اسی بات کا خالق کائنات کے آگے شکر ادا کرتا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان شکر ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے اس کی زندگی کے اندر جو ہے رمضان کو ایک اور کو شمار کر دیا ہے. اس لیے روزہ بڑی اہم عبادت ہے. اچھا, مولا علی کی بھی صرف ایک بات کر دو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا, فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اچھا, جس نے شہر کے اندر ایمانداری سے بتائیں, جس نے شہر کے اندر داخل ہونا ہو وہ دروازے سے کتنی بار گزرتا ہے؟ ایک بار جانے کے لیے, دوسری بار آنے کے لیے, یعنی کہ اسے دروازے کے سے گزرنے کے لیے 2 دفعہ جو ہے دروازے کی زیارت کرنی پڑتی ہے. لوگوں اسی طرح جو در مصطفیٰ پہ جانا چاہتا ہے, جو اسی طرح جو در مصطفیٰ پہ جانا چاہتا ہے, جو خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے, پہلے اس کے دل کے اندر خالق علی کی محبت رکھے گا, پھر ہی اسے مصطفیٰ کا قرب حاصل ہوگا, پھر ہی اسے خدا کا قرب حاصل ہوگا. اور ایک اور بات بس, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. علی وال دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت